السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 68 ہے اور ہجرت کا ہم بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ مسجد قباء کی تعمیر اور ہجرت کے درمیان جو کچھ مزید واقعات پیش آئیں ان کو ہم بیان جو ہے وہ کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ ہجرت کے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فراست ہے، ذہانت ہے، وہ خوب جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کے جو سوالات ہیں اس کو مجھ کو بچا کر رکھنا، کیونکہ ایک نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ بولے، اگرچہ جائز تھا، اس موقع پر جائز تھا، جسے ہمارے ہاں توڑیا کہا جاتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب وہ کوئی پوچھتا کہ آپ کون ہیں راستے میں ابو بکر سے، تو وہ فرماتے میں تلاش کرنے والا ہوں، متلاشی ہوں۔ تو آپ مراد لیتے حق کو تلاش کرنے والا، اور وہ سمجھتے کہ یہ جو کفار نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں انعام کی لالچ میں کہ 100 اونٹ ملیں گے، یہ وہ ہیں متلاشی، تلاش کرنے والا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مراد لیا؟ حق کو تلاش کرنے والا۔ اور ان کافروں نے کیا سمجھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے یہ آگے آپ کے کون جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا رہنما جا رہا ہے، یعنی کہ مجھے راہ بتانے والا جا رہا ہے۔ تو وہ سمجھتے کہ جو راستے ہوتے ہیں وہ بتانے والے یہ ہیں، اور حضرت ابو بکر مراد لے لیتے جنت کی راہ جو ہے وہ بتانے والے ہیں۔ اسے کہتے ہیں توڑیا۔ توڑیا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ایک لفظ بولے اور اس کا معنی جو ہے وہ 2 مراد لے، سامنے والا اس کو کچھ سمجھے۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ایک عالم دین تھے، ان کے پیچھے انگریز لگ گئے، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ پہچانتے نہیں تھے ان کو، عالم دین کو۔ انہوں نے وہ پوچھا کہ وہ عالم دین کدھر ہے، تو تھوڑا سا ہٹ کر کہنے لگے ابھی ادھر ہی تو تھے۔ وہ یہ سمجھے ابھی ادھر تھے، اب آگے چلے گئے، وہ آگے نکل گئے۔ اسے کہتے ہیں توڑیا، یعنی کہ مخاطب کے شر سے بچنے کے لیے الفاظ سچے ہوں، جھوٹ نہ ہو، اور اپنے آپ کو بچانا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچایا، اور نبی علیہ السلام کو بھی بچایا۔ بریدہ اسلمی جو تھے راستے میں انہوں نے ہجرت کے راستے میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ انبیاء علیہ السلام پر تبلیغ جو ہے وہ فرض عین ہوتی ہے۔ علماء پر بعض اوقات فرض عین، فرض کفایہ، لیکن انبیاء پر تبلیغ فرض عین۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ تو تبلیغ منبر و محراب کی محتاج جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ راستے میں ہوا یہ کہ ایک شخص تھے جن کا نام بریدہ تھا، تو وہ اپنے قوم کے ساتھ تقریباً 80 افراد تھے، ان کے ساتھ قافلے کی شکل میں جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھی لالچ میں نکلے تھے کہ 100 اونٹ ہمیں بھی ملے، اور وہ انعام کی لالچ میں نکلے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بریدہ ہوں۔ تو آپ نے
ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بارہ دا امرنا و سالوہا، اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعال لیا کرتے تھے، اچھی مطلب نام سے، اگر پوچھتے بھی تمہارا کیا نام ہے، اگر نام اچھا ہوتا تو پھر آپ فعال لیتے تھے، کہ ہمارے ہاں تو طوطوں سے فعال لیتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ لیکن اچانک کوئی بات جملہ آپ کے کان میں پڑے یا اچھا نام آپ کے سامنے آئے تو پھر اس سے اچھی فعال لینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب بریدہ نام تھا نا، تو اس کا نام مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو معاملہ ہے نا، کافر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، معاملہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلم قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فعال لی، فرمایا سلمنا، ہم تو سلامت ہو گئے، کیونکہ اسلم کا معنی ہے سلامتی والا، سلام سلامتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا قبیلے اسلم کی کس شاخ سے ہو، تو انہوں نے کہا کہ بنی سہم سے۔ سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ، تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا تیرا حصہ نکل آیا۔ کیا مطلب تیرا حصہ نکل آیا؟ حصے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب تیرا حصہ، یعنی کہ تیرا دوست، تیرا ساتھی تمہیں اور مل جائے گا، تم اکیلے ہو نا، تو ایک اور تمہارے حصے کا ساتھی تمہیں مل گیا۔ تو بریدہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پکار اٹھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مطلب مسلمان ہو گیا، اور اس کی قوم کے 70 یا 80 گرانے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے نا ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی بسر کی، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب آپ مدینہ تو جا رہے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ کا ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نا پھر اپنی پگڑی ایک نیزے سے باندھی اور اس کو جھنڈا بنایا اور آپ کے آگے آگے چلے، ہے نی۔ تو جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں نا، تو یہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے آپ کے آگے آگے تھے، دیکھیے، یعنی کہ راستے میں آپ نے بھی تبلیغ کی، یعنی کہ کوئی موقع آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تبلیغ کا۔ اور انہوں نے نا 16 غزوات میں شرکت کی ہے، یعنی کہ 16 جنگیں لڑی ہیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر آپ نے ایک مرتبہ دعا دی کہ اللہ قبیلے اسلم کو سلامت رکھ اور اللہ قبیلے غفار کو بخش دے۔ یہ دعا کر کے آپ نے فرمایا یہ الفاظ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہے بلکہ اللہ کے حکم سے کہے ہیں، یعنی کہ انبیاء کبھی اللہ کے حکم سے بھی دعا کرتے ہیں، ادھر سے الہام ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے پھر دعا کی۔ ایک اور ہیں جی، اوس ان کا نام ہے، بن حجر۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چھوٹا سا قافلہ جوفہ مقام پر پہنچا تو کچھ اونٹ جو ہے نا وہ چڑھتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمن حاذل الابل، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ جواب ملا بنو اسلم کے ایک شخص کے ہیں، بنو اسلم جن کی آپ نے دعا کی اس کے ہیں۔ پھر آپ نے فعال لی، میں نے کہا نا آپ فعال لیتے تھے، فرمایا سلمت انشاء اللہ، اللہ نے چاہا اے ابو بکر تو تم سلامت رہو گے، یعنی کہ قبیلے اسلم کے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مسعود، یعنی کہ مسعود کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیب، سعادت والا، خوش بخت، جس کی قسمت اچھی ہو، نصیبے والا، نصیب والا، مسعود کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انشاءاللہ ابو بکر اللہ نے چاہا تو تم خوش بخت رہو گے۔ تو یہ کیا کم خوش بختی ہے کہ آپ ہی کے ساتھ دفن ہے،
اور اکٹھے ہی میدان محشر میں اٹھیں گے۔ پھر نا یہ جو اوس ہے نا، تو انہوں نے اپنی نا ایک اونٹنی، یہ بنو اسلم کے ساتھی نا اوس، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اونٹنی پیش کی اور فرمایا کہ آپ مدینے تک جو ہے نا اپنا سفر کریں اس پر، اور وہ نا اپنا بہترین اونٹ جو ہے نا، ایک اونٹنی جس پر ابو بکر سوار تھے اور ایک اونٹ جس کا نام ردا تھا سواری کے لیے پیش کیا، اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ نا اپنے غلام مسعود کو بھیجا کہ ان کو مدینہ تک خیریت کے ساتھ پہنچا کر آنا اور ٹھیک ٹھیک راستے پر لے کر چلنا۔ ان کو تو پتہ نہیں راستوں کا، تمہیں پتہ ہے، تو جب تک یہ مدینہ پہنچ نہ جائیں ان کے ساتھ رہنا۔ چنانچہ یہ غلام بھی مدینہ تک آپ کے ساتھ رہا مسعود، اور مدینہ چھوڑ کر آپ کو واپس آیا۔ لو جی، اب نا راستے میں نا 2 چور بھی ملے ہیں آپ ہجرت کے راستے میں۔ یہ 2 ہفتوں کا میں نے بتایا تھا کہ 12 دن آپ سفر کی حالت میں رہے ہیں، یعنی کہ مکہ سے مدینہ کا جو آپ نے ہجرت کا سفر ہے نا وہ 12 دن کا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف مختصر راستے پر سفر کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، تو سعد نے عرض کی کہ آپ سنیۃ الغائر کے راستے سے تشریف لے جائیں، یہ مقام ہوگا ایک۔ تو وہاں نا بنو اسلم قبیلے کے 2 چور رہتے ہیں، مشہور ہوں گے نا چوری میں، اور اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو ان کے پاس لے چلتے ہیں تاکہ آپ ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ سعد کہتے ہیں ہم چلے ان کے پاس پہنچے، تو دونوں چوروں میں سے ایک چور دوسرے کو کہنے لگا جو آ رہے ہیں نا لگتا ہے یہ یمنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن سنایا، تو وہ مسلمان ہو گئے دونوں چور۔ تو آپ نے ان کے نام پوچھے تو انہوں نے کہا ہمارا نام جو ہے نا مہانان ہے۔ مہانان کا مطلب ذلیل، ذلیل۔ تو آپ نے فرمایا بل انتما المکرمان، نہیں بلکہ تمہارا نام مکرمان یعنی عزت والے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ اگر کوئی نام ایسا غلط ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے۔ دیکھیں نا ذلیل، تبھی تو چوری کر رہے تھے، ذلت والا کام کر رہے تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں تو عزت والے ہو گئے ہیں نا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارا نام جو ہے نا مکرمان ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی مسلمان ہوتا اس کا نام پوچھتے، اگر ٹھیک ہوتا اسلامی ہوتا تو آپ فرماتے نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر نام شرکیہ ہوتا یا قرآن و سنت کے خلاف ہوتا تو پھر آپ اس کو بدل دیتے تھے۔ اب راستے میں نا ایک چرواہا بھی ملا ہے، اس کو بھی مسلمان کیا ہے۔ دیکھ کتنے لوگ مسلمان کر رہے ہیں راستے میں۔ تو آپ جب چھپ چھپا کر مدینہ جا رہے ہیں تو اس موقع پر نا ایک چرواہے کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس قافلے نے یعنی کہ آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا اس نے آپ سے دودھ مانگا۔ اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی بکری نہیں جو دودھ دیتی ہو، البتہ ایک جوان بھیڑ ہے جو سردیوں کے شروع میں حاملہ ہو گئی تھی، بلکہ حاملہ ہوئی بچہ بھی ضائع ہو گیا، اس کا بیمار ہے اور اس کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہی لے آؤ میرے پاس، اس بکری کو جو حاملہ تھی اس کا بچہ ضائع ہو گیا، بیمار ہے، وہ لے آیا۔ آپ نے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا، بابرکت ہاتھ، اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے خشک تھنوں کو دودھ سے لبریز کر دیا، بھر دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دوہا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا فوراً ایک برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ابو بکر کو دودھ پلایا۔ یہ ہوتے ہیں پیر، یہ تو خود ہی سارا ہڑپ کر جاتے، یعنی کہ آپ نے اپنے مرید کو پہلے دودھ پلایا، جب وہ خوب سیر ہو گئے تو دوبارہ دودھ آپ نے دوہا، اس مرتبہ چرواہے کو دودھ پلایا کہ تو پی، اس نے دودھ پیا۔ تیسری مرتبہ پھر دودھ دوہا تو پھر آپ نے خود پیا، تیسری بار، آخری بار۔ چرواہا یہ منظر دیکھ کر حیران ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے نکارہ بھیڑ کے خشک تھنوں سے اتنا وافر یعنی کہ زیادہ دودھ دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسا شخص نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت اور ایسی بابرکت ذات۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ وعدہ کرو کہ ہمارا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، کافر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے وعدہ کیا میں آپ کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ چرواہا کہنے لگا اچھا تو آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش نے کہا کہ آپ نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چرواہا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو دین لے کر تشریف لائے ہیں وہ برحق ہے۔ مجھے یقین ہے جس طرح کا عمل آپ نے ابھی کیا ہے یہ تو ایک نبی ہی کر سکتا ہے، اور میں بھی آپ کا امتی ہوں، یعنی کہ مسلمان لوگ ہیں۔ پھر نا آپ پھر آگے روانہ ہوئے ہیں، سفر جاری رکھا۔ راستے میں نا آپ کے دو صحابی، بعض کہتے ہیں زبیر ہے، بعض کہتے ہیں طلحہ ہے، ایک نا تجارتی قافلہ لے کر نا شام گئے ہوئے تھے۔ ان کی ادھر سے واپسی ہوئی، جا وہ مکہ رہے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، اور آپ کو نا وہ قافلے سے جو کپڑے ان کو نفع حاصل ہوا تھا نا تجارت میں، تو دو سفید کپڑے تحفے کے طور پر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ تو جو ہے نا بعض روایات میں زبیر کا ذکر ہے، بعض میں طلحہ بن عبید اللہ کا، کہتے زیادہ صحیح بات طلحہ بن عبید اللہ ہی کی ہے۔ یا بعض نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کپڑے پیش کیے، طلحہ نے بھی، لیکن بہرحال طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ جو ہے نا فتح الباری میں آیا کہ یہ زیادہ راجح ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا جی، یعنی کہ صحابی بھی ملے ہیں چاہنے والے، انہوں نے آپ کو تحفہ پیش کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوتے نا کہ کوبا کے مسلمانوں نے، یہ نا مدینہ سے پہلے کوبا آتا ہے، تو ادھر مسلمان تھے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں وہ مدینہ پہنچنے والے ہیں اور ادھر ہی سے گزریں گے۔ تو وہ نا صبح کی نماز پڑھتے اور ساتھ ہی نا یہ مقام ہے حرہ کی طرف نکل کر آپ کا انتظار کرتے، لیکن جب دھوپ سارے سائے ختم کر دیتی، سورج کی گرمی ان کو ستانے لگتی، تو پھر واپس چلے جاتے، کیونکہ پتہ نہیں آج آنا ہے، کل آنا ہے، کب آنا ہے، تو پھر وہ واپس چلے جاتے تھے۔ موسم بھی سخت گرمی کا تھا، اور صحرا کی جو پتہ ہے آپ کو ہوا،
یہ تو بندے کو جلسا کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب والے صحرا کا سفر کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ عموماً رات کو کیا کرتے تھے، کیونکہ ٹھنڈا ہوتا تھا نا، تو پھر وہ آسانی کے ساتھ سفر کر لیا کرتے تھے، تاکہ وہ سورج بلند ہونے سے پہلے پہلے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ تو اسی طرح مدینہ منورہ کے انصار ہوں یا قبا کے، صبح سویرے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے، اور آپ کی جو توقع رکھتے تھے کہ آمد ہوگی، اسی انتظار میں وہ راستوں کی طرف دیکھتے رہتے۔ پھر روزانہ ان کا یہ معمول تھا، انتظار کرتے، انتظار کرنے کے بعد پھر شام ہوتی یا دوپہر ہوتی، پھر گھوڑوں کو لوٹ جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ سارے اپنے آئے، دیکھتے رہے، پھر گھوڑوں کو لوٹ گئے۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنے کسی کام سے نا ایک چٹان یا ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے دیکھا کہ دور دراز سے نا صحرا کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے ہیں۔ وہ بے خود ہو گیا، یعنی کہ اس کو اپنے آپ پر نا کنٹرول نہیں رہا، ضبط نہ کر سکا، با آواز بلند بے ساختہ انداز میں پکار اٹھا کہ یا معاشر العرب، اے عرب کی جماعتوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کے تم منتظر تھے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں قبا میں۔ مسلمانوں نے فوراً اپنا اسلحہ پکڑا اور آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے، اور وہ حرہ کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں صحابہ کرام کا بیان ہے انصار کا، یعنی کہ یہ انصار ہے نا مدینہ کے یا قبا کے، تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف دوڑ پڑے تو اس وقت آپ نا ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر محسوس ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، یعنی کہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، آپ کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ کبھی وہ ابو بکر کو دیکھتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھتے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ سایہ آپ کے سر سے ڈھل گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ کے سر پر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہیں اور یہ رسول ہیں، کیونکہ سایہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ یہ جی قبا ہے جی، جس بستی میں آپ نے قیام فرمایا اس کا نام قبا تھا۔ یہ نا مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی، جیسے گاؤں ٹائپ ہوتا ہے۔ یہاں پر نا جو قبیلہ آباد تھا وہ عمر بن عوف کا قبیلہ تھا، عمر بن عوف، اور سب سے پہلے میزبانی کا شرف بھی اس قبیلے کو حاصل ہوا ہے۔ آپ ادھر ہی تو آئے تھے، اور اس قبیلے کا سردار کا نام کلثوم بن حدم تھا۔ آپ نے انہی کے گھر میں نا قیام فرمایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے نا بعد میں، تو تھوڑے عرصے بعد یہ فوت ہو گئے تھے کلثوم سردار۔ بعض نے کہا کہ سعد بن خیثمہ کے گھر آپ رہائش پذیر ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر نا کلثوم جو ہے نا سردار، یہ زیادہ ترجیح والی روایت ہے کہ اس کے ہاں آپ ٹھہرے ہیں۔ جب لوگ ملاقات کے لیے اکٹھے ہوتے تو آپ سعد کے ہاں چلے جاتے۔ اصل میں نا پھر دو جگہ آپ نے قیام فرمایا ہے، تطبیق اس طرح ہے، یعنی کہ اگر سوال اٹھتا ہے کہ کس کے گھر آپ نے قیام فرمایا، سعد کے گھر میں یا کلثوم کے گھر میں، تو تطبیق یعنی کہ دو تطبیق کا مطلب ہوتا ہے دونوں باتوں کو اکٹھا کرنا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں نا کلثوم تو بیوی بچوں والا تھا،
تو سعد کا گھر جو تھا نا اس کے بیوی بچے نہیں تھے، تو جب لوگ ملنے آتے تو آپ رات کو کلثوم کے ہاں ٹھہرتے، اور جب لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی تو سعد کے ہاں ٹھہرتے۔ تو تطبیق ہوگی، ٹھیک ہے دونوں کے ہاں ٹھہرے، کیونکہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے تو لوگوں کو پھر آنے جانے میں کوئی جھجک شرم نہیں محسوس ہوتی تھی، کھلم کھلا آتے جاتے تھے، گویا وہ ایک نا بن گیا تھا مسجد نما چیز، یہاں ٹھہرنے کی جگہ تھی، لوگ بے تکلفی سے آ سکتے تھے۔ اور جو مہاجرین اور بھی تھے وہ بھی ان کی حویلی نما گھر تھا، ادھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب بن اسعد کے گھر میں نہ ٹھہرے، یہ کوئی دوسرے صاحب بھی ہیں، یعنی کہ ابو بکر ادھر اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر۔ اب یہ تو میں نے تھوڑا سا لحاظ لیا، اب پیچھے ذرا چلتے ہیں حضرت علی کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور کافروں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نا 3 دن رہے ہیں۔ کتنے دن رہے ہیں؟ 3 دن۔ 3 دن رہنے کے بعد نا وہ انہوں نے جتنی کافروں کی امانتیں ان کے حوالے کی، دیکھیے ایک طرف اتنی دشمنی ہے آپ کے ساتھ اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں امین۔ ہوتا نا کہ جی میری جان کے دشمن ہے تو چلو امانتیں نہیں، فرمایا علی ان کی امانتیں ان کو واپس کر کے آنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری مہاجر ہیں۔ وجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ 3 دن بعد آنا، وہ پھر امانتیں واپس کر کے آئے ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ملے ہیں، تو وہ بھی نا کلثوم بن حدم کے ساتھ ہی نا آپ کے ہاں ہی ٹھہرے ہیں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ہم نے کیوں ذکر کیا کہ ادھر آ کر ملے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلثوم بن حدم کے ہاں، جب آپ قیام آپ نے کیا ہے۔ پھر ایک نا ہجرت کرنے والوں میں جندب بن زمرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صاحب مال تھے، 4 ان کے بیٹے تھے۔ جب ان کو خبر ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ہجرت کر گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ مکے میں اب رہنا میرے لیے کوئی عذر نہیں رہا۔ یاد رکھیے یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا اس وقت، جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر فرض نہ رہا۔ تو انہوں نے کہا اب مجھے جانا چاہیے، یہ فرض ہے، حالانکہ وہ بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں مکہ سے نکال کر دارالہجرت مدینہ کی راہ پر ڈال دیں۔ جب وہ تنعیم، یہ مقام ہے ایک حضرت عائشہ صدیقہ کا جہاں پر مسجد نہیں بنی ہوئی، تنعیم پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، راستے میں ہجرت پوری نہیں ہوئی، راستے میں فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن نازل فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، یعنی کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر واجب کر لی۔ سورہ النساء آیت مبارکہ کریمہ 100۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کام ہو یا نہ ہو۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ رزلٹ ملا یا نہیں ملا، اللہ کوشش دیکھتے ہیں، کامیاب ہے۔ اب دیکھیں ہجرت کرنے کے لیے راستے سے نکلے ہیں، فوت ہو گئے نا، ہجرت پوری ہوئی نہیں ہوئی، ثواب پکا۔ جیسے ہم نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کیا، نہیں نہ ہوا، ثواب پکا۔ باقی جو نا مسلمان طاقت نہیں رکھتے تھے سفر کی، وہ بھی چوری چھپے نکلے، ابو سفیان پیچھے گیا، ان کو گرفتار کر کے واپس لے آیا۔ جب وہ گرفتار کر کے ان کو واپس لایا ہے ابو سفیان، تو ان کو جو ہے نا قید کر دیا اور آزمائش میں نا ان کو مبتلا کر دیا۔
لو جی اب آتے ہیں جی مسجد قباء کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ میں نے بتایا یہ مدینہ، ابھی آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، یعنی کہ یہ مدینہ کے قریب ہی ہے مسجد قباء۔ سب سے پہلے آپ نے قبلے کی جانب ایک پتھر رکھا، جیسے یہ قبلہ ہے نا، ادھر ایک پتھر رکھا۔ پھر ابو بکر ایک پتھر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتھر رکھ دیا۔ پھر حضرت عمر پہنچ گئے ہوں گے ادھر، یہ مدینہ پہلے جا چکے تھے، پھر ادھر واپس آ گئے ہوں گے، ایک پتھر وہ بھی لائے اور ابو بکر کے پتھر کے پہلو میں رکھ دیا۔ لوگ بھی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ تو سیدہ شموس یہ صحابیہ ہیں بنت نعمان، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ وقت دیکھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں تشریف لائے، یہاں پر ٹھہرے، مسجد تعمیر کی۔ معلوم کیا ہوا کہ مسلمان جہاں جائے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کرے، کہ اگر کوئی ادھر مسجد نہ ہو تو مسجد تعمیر کی۔ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ آپ خود پتھر اٹھا رہے تھے، اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمکتے ہوئے، سبحان اللہ، چمکتے ہوئے پیٹ پر گر رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پتھر مجھے عطا فرمائیے، میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں، آپ تشریف رکھیں جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے رہنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر لے آؤ، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ سبحان، ایسے ہوتے ہیں نبی، دے خود مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ مسجد نبوی کی تعمیر کا بھی آگے چل کر ذکر آ جائے گا، تو ادھر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن ادھر دیکھیے کہ مسجد قباء کی آپ تعمیر کر رہے ہیں، یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی ہے، یعنی کہ جو مسجد بیت اللہ تو پہلے ہی تھا، تو یہ مسجد نبوی کی سے پہلے ہے۔ یہ نا مسجد ایک ایسے میدان میں تعمیر کی گئی جہاں نا اس میدان میں کھجوروں کو نا خشک کیا کرتے تھے دھوپ میں رکھ کر یا جیسے بھی، اور یہ زمین نا جو کلثوم تھا نا سردار، اس کی ملکیت تھی، تو اس نے زمین کا یہ ٹکڑا مسجد کی تعمیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہ نا اسلام میں تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد تھی مسجد قباء، یعنی کہ جو مسلمانوں نے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دنیا میں اور کہیں مسجد نہیں تھی، بیت اللہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے گھر میں چھوٹی سی ایک مسجد بنائی تھی، تو وہ اپنے لیے تھی، لوگوں کے لیے نہیں تھی، اور اس مسجد قباء میں آپ نے نا اپنے صحابہ کے ساتھ نماز میں اعلانیہ امامت فرمائی ہے، یعنی کہ مسجد قباء پہلی مسجد ہے اور اس کے امام بھی آپ ہی ہیں، سبحان اللہ، پہلے امام آپ ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہ نقشے میں بنی ہوگی مسجد قباء، تو یہ اولین مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی کہ مسجد زرار اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہوں، اگر آپ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ من اول یوم، جو کہ پہلے دن بنی، وہ پہلے مسجد قباء ہی بنی ہے، بعد نے اسے مسجد نبوی بھی مراد لیا، تو دونوں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کی بنیاد تقوی پر ہی ہے، اور وہ مدینہ میں پہلی مسجد ہے، تو لیکن بالکل پہلی مسجد جسے کہیں نا وہ مسجد قباء ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے نا ان کے نمازیوں کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح پاک ہونا پسند کرتے ہیں، یعنی پاک صاف رہتے ہیں۔ تو یہ نا ابو داؤد میں صحیح سند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جو آیت ہے نا فیہ رجال سورہ توبہ کی، یہ اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے انصاریو یعنی اہل قبا، تم صفائی کس طریقے سے کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو بنی عمر کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا پخانہ یا رفع حاجت کے بعد مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد مزید پاکیزگی کے لیے پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اب پانی کافی ہے تو پانی کی کمی ہوتی تھی نا، تو اسلام نے اجازت دی ڈیلے سے بھی بندہ صفائی کر لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ تو مسجد قباء میں جی نماز پڑھنے کی فضیلت یہ بھی سمجھ لیں۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر اور کبھی پیدل مسجد قباء میں تشریف لاتے اور اس میں 2 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ یعنی کہ مسجد نبوی سے بھی کبھی آپ واپس آ کے نا مدینہ میں آپ رہے تھے، ادھر آ کے مسجد قباء میں سفر کر کے آتے، کبھی پیدل کبھی سواری پر، اتنی دور نہیں نہ تھی، تو ادھر آ کر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ ادا کرنے کی طرح ہے، کہ گویا اس نے عمرہ کیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء آیا، اس نے یہاں نماز پڑھی، اس کو عمرہ ادا کرنے جیسا ثواب ملے گا۔ اب آخری بات جی، سوال ہے کہ آپ ادھر کتنا دن رہے قباء میں؟ یعنی کہ مدینہ جانے سے پہلے آپ قباء میں رہے ہیں نا، قریب ہی تھا مدینہ، تو کتنا عرصہ رہے ہیں؟ بعض یہ کہتے ہیں اختلاف ہے اس میں، بعض کہتے ہیں 22 دن رہے ہیں، بعض کہتے ہیں 14 دن، بعض کہتے ہیں 10 دن ادھر قیام فرمایا، بعض کہتے ہیں نہیں جی آپ نے جو ہے نا 3 راتیں قیام فرمایا۔ لیکن اگر وہ مسجد قباء کی تعمیر دیکھی جائے تو یہ جو ہے نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا آپ 10-14 دن تو رہے ہی ہوں گے۔ مسجد کی تعمیر بھی کی ہے، ادھر رہائش بھی اختیار کی ہے، 3-4 دن کے لیے کیا رہائش اختیار کرنا، اور پھر 3-4 دنوں میں مسجد قباء کی تعمیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے اس میں امامت بھی کروائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ اقوال ہے کہ بھی آپ نے قباء میں 22 دن، 14 دن، 10 دن، 4 دن قیام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد قباء لے جائے اور ادھر نماز پڑھنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔